الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون نہایت ہی معزز و محترم ہمارے ہمنام اور ہر معاملے میں مجھ سے بڑے ہمارے اور آپ کے درمیان موجود وہ شخصیت، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ میں نام لینا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کے ان کاوشوں کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ فضیلت الشیخ عبدالرحمن فیضی حفظہ اللہ ڈائس پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، دور دراز قرب و جوار سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، چونکہ وقت میرے بھی پاس نہیں ہے، لیکن آپ کی ہمت اور حوصلے کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں گوشے گزار کرتے میں اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ محترم محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ کے ساتھ ہمیں بھی جانا ہے، اور چونکہ ہمارا بھی ٹائم ہو چکا ہے اور ہم نے کل آپ کے سامنے کہ زندگی میں امن و امان، دنیا میں امن کیسے قائم ہو، الحمدللہ میں نے خطاب آپ کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن آج آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ حشر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اسی کے روشنی میں چند باتیں بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اس جہان میں، اس دنیا میں آئے ہیں تو یہاں سے ہمیں اور آپ کو جانا ہے، اور جانے کے بعد ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو کیا ہم اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے، یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو کیا اس حاضری کے ساتھ ہم اعمال صالحہ بولو کرنے کے لیے اللہ والو تیار ہیں؟ بولیے زور سے، تیار ہیں؟ ہاں، اسی لیے وہ صحابہ کرام کا منظر آپ یاد کریے کہ صحابہ کرام گاہے بگاہے پوچھا کرتے تھے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ
اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جسے میں کروں، کرنے کے بعد مجھے جنت مل جائے۔ یعنی وہ صحابہ جو نبی کی معیت میں نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والے، نبی کے ساتھ ساری عبادتوں کو انجام دینے والے، وہ صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پوچھا کرتے تھے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کوئی عمل بتلائیں جسے میں کروں، کرنے کے بعد جنت مل جائے۔ آج کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ کہہ رہا ہو؟ بہت کم لوگ ملیں گے کہ عمل بتلائیے مولوی صاحب کہ جس کے ذریعے مجھے نجات ملے، مجھے کامیابی ملے۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوانی کے عمر میں ہے اور آپ کے منہ مبارک سفید ہو چکے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ آپ کی عمر مبارک اور آپ کی یہ حالات کہ آپ کے منہ مبارک، آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی پیارے نبی قرآن پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، قرآن سنتے تھے تو رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اسی آخرت کی فکر میں ڈوب کر کے رویا کرتے تھے۔ یہی تو منظر کشی قرآن کریم نے کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود تم قرآن پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اقرأ علیک وعلیک انزل، اے پیارے نبی میں قرآن پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ کہا ہاں اے عبداللہ ابن مسعود میں تم سے قرآن کو سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہائے اللہ، اس آیت کریمہ کے اندر اس قیامت کے مناظر کا بیان ہے کہ جب تمام امتوں کو لایا جائے گا اور تمام امتوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا۔ یعنی یہ قیامت کے مناظر سوچ کر کے اس آخرت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، اے میرے بھائیوں، ذرا سن لو۔ آئیے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پیارے رسول گھر سے باہر تشریف فرما ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ام عائشہ رو رہی ہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا ماذا یبکیک یا عائشہ، اے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا رونا کس بات پر ہے؟ ام عائشہ نے بیان فرمایا اے میرے پیارے شوہر، اے محمد عربی، آپ دنیا میں مجھ سے بڑی محبتیں کیا کرتے ہیں، بڑی الفتیں کیا کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب میزان عدل قائم کیا جائے گا، جب پل صراط پار کیا جائے گا، اللہ کا میزان قائم کیا جائے گا، یعنی اسی آخرت کو سوچ کر کے اے محمد الرسول اللہ جس دن آپ میرے کام نہیں آئیں گے اس دن کیا کیفیات ہوں گے، اسی مناظر کو سوچ کر کے میں رو رہی ہوں۔ یعنی اسی آخرت کا فکر کر کے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں کل واقعات کو پیش کروں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہے، اسلام کے بہت بڑے سپاہی ہیں، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو یہ رونے لگتے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب آپ نے جو 3
باتیں بیان فرمائی تھی، انہی 3 باتوں میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بیٹی نے پوچھا تھا ابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر بن عاص نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، جب میرا انتقال ہوگا مجھے دفنانے کے لیے لے جانا تو میرے ساتھ نوحہ کرنے والے یا اسی طرح سے دیگر اور لوگ نہیں، لیکن اہم بات جو یہ بیان کرنا ہے، عمر بن عاص نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، میری قبر پر اتنی دیر تک دعائیں کرنا کہ جتنی اونٹ ذبح کر کے گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا، یعنی فرشتے میرے حساب و کتاب کو آسان فرما دیں، اللہ سے یہ دعائیں کرنا۔ اسی لیے تو قرآن نے بیان فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی تنہا ہوگا، منومٹ مٹی کے نیچے ہوگا، قبر کی تاریکیاں ہوگی، وہاں کون کس کے کام آئے گا؟ کیسے قبروں میں سبات قدمی ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کو یہی جواب مل رہا ہے کہ دنیا میں تمہارے لیے جو دعا کرنے والے ہوں گے انہیں دعاؤں کے بدلے قبروں میں آرام ملے گا، قبروں میں مدفون لوگوں کو سکون و اطمینان ملے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، اے اللہ والو، اسی آخرت کی فکر کر لو، اسی آخرت کو یاد کر لو۔ ارے اس آخرت کا منظر جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا فَمَن يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کیا بات بیان کی گئی کہ اس روز زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ یعنی ہم نے پرہیٹ میں اللہ کا پیغام سنا، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اے انسانوں، اللہ والو، اللہ کا نظام دیکھیے۔ اس دنیا میں آپ کے ایک آدھار کارڈ نمبر سے آپ کا پورا بایو ڈاٹا، آپ کی پوری جنم کنڈلی کھل جاتی ہے، اسکرینوں پر آ جاتی ہے۔ ایسے ہی کل قیامت کے دن وہ پروردگار عالم ہمارے سارے نام اعمال، یعنی جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہاں آیا کر دیا جائے گا۔ آج کا ہمارا جوان اگر کسی بہن بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہوگا، موبائلوں میں بات کیا ہوگا، وہ سارے ریکارڈ نامے تیار ہوں گے۔ انسان جو جھوٹ بولے گا، سب کچھ چھپانے کی کوششیں کرے گا، اللہ زبان گواہی دلوائے گا، لیکن یہ انسان چھپائے گا۔ آخری حربہ پروردگار عالم کیا کرے گا؟ یعنی زبان پر تالے لگا دے گا، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اے لوگوں، اسی آخرت سے ڈرو، کل قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اسی آخرت کی تیاریاں کر لو، اسی آخرت کی فکر کر لو، ورنہ سارے نام اعمال، سارے کرتوت عیاں کر دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا اے میرے ہاتھ، میں نے تجھے ہی جو ہے بچانے کے لیے اللہ سے جھوٹ بولا تھا۔ آنکھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، یہ کان گواہی دیں گے۔ اے انسانوں، اسی دن سے ڈر جاؤ، اسی دن کا خوف پیدا کر لو، اللہ سے اپنا لو لگا لو، اپنے رشتوں کو مضبوط کر لو۔ سوال تو اس دنیا کا نہیں ہے، دنیا تو انسان کی جیسی تیسی کٹ سکتی ہے، اور لاک ڈاؤن نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ہاں، لیکن سوال اسی آخرت کا ہے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یعنی لاک ڈاؤن کا یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ جب اس دنیا میں ہمارے اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، یعنی قیامت کا
ایک منظر اسی دنیا میں ہمارے سامنے آیا ہو گیا تھا کہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ شہروں میں تو معاملہ بہت ہی خراب تھا، دیہاتوں میں بھی معاملہ خراب تھا، یعنی ہمارے اپنے دنیا سے چلے گئے لیکن ہمیں کوئی جنازہ دینے والا نہیں، ہمیں کوئی کفن دینے والا نہیں۔ یہ کیسا منظر تھا، یہ کیسے حالات تھے۔ اے انسانوں، اس دن کیا ہوگا اسی دن کی فکر کر لو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمسیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ انسان بھاگے گا، نیکیاں کم پڑ جائیں گی، اپنے بیوی کے پاس آئے گا۔ ابن کثیر پڑھ لو، اسی آیت کریمہ کی تفسیر مل جائے گی۔ انسان اپنی بیوی کے پاس آئے گا، وہ بیوی جس کے لیے دنیا میں انسان نے سب کچھ کیا ہوگا، کہے گا بی بی محترمہ بتاؤ میں دنیا میں تمہارا کیسا شوہر تھا؟ بی بی محترمہ کہے گی بڑے اچھا شوہر تھے، بڑے پیارے آپ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان آرزو لگا لے گا کہ مجھے میری کچھ نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، ذرا مجھے وہ نیکی دے دو، میں جنت میں چلا جاؤں۔ بیوی کہے گی اے میرے شوہر آپ چلے جاؤ، یہاں کچھ ملنے والا نہیں، یہاں کچھ کام آنے والا نہیں۔ انسان پریشان ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا، اپنے بیٹے کے پاس آئے گا، بیٹے سے کہے گا بتاؤ میں دنیا میں تمہارا کیسا ابا تھا؟ بیٹا جواب دے گا بڑے اچھے ابو تھے، آپ نے مجھے ماسٹر بنایا، یہ کام کروایا بھی کام کروایا، ڈگری دلوائی، دنیا میں مجھے اچھے سے اچھے پوسٹ تک پہنچایا۔ باپ سنے گا خوش ہو جائے گا، اب یہ کہے گا بیٹے کچھ نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، ذرا مجھے نیکی دے دو، میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ بیٹا کہے گا ابو جان آپ ہٹ جاؤ، اب یہاں کوئی کام والے والا نہیں۔ اے انسانوں، اسی آخرت کی فکر کر لو۔ اے برہیٹ کے مسلمانوں، اے صاحب گنج ڈسٹرکٹ کے مسلمانوں، اے جھارکھنڈ کے مسلمانوں، اے اللہ والوں، یہی میسج، یہی پیغام ہے ہمارا، اور ہمیں اور آپ کو اسی آخرت کی تیاریاں کر لینی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر ہم صحیح کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ اب وقت نہیں ہے کیونکہ میری ٹرین چھوٹ جائے گی، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ اے رب العالمین ہم میں سے ہمارے احباب جنہوں نے اس دین کی مجلس کو سجانے سنوارنے میں جس بھی طرح کی قربانیاں دی، اللہ سب کی قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور سچی سمجھ کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔